السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی چوتھی قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ سرخ آندھی اور زمین کے دھنس جانے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا، اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے، اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا۔ بس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا، یا اس زمین کے دھسنے کا، یا چہروں کے مسخ ہونے کا۔ یہاں ایک بات اہم اور قابل ذکر ہے کہ آسٹریلیا، عراق اور دنیا کے کچھ دیگر حصوں میں پچھلے کچھ سالوں سے سرخ آندھیوں کے طوفانوں کا سلسلہ وقوع پذیر ہے۔ ناظرین، شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اولڈ ایج ہومز خوب ترقی پا چکے ہیں، اور بوڑھے والدین سے تنگ اولاد انہیں وہاں چھوڑ آتی ہے۔ بے شمار معذور، مجبور اور پریشان بزرگ ہیں جو گھر کے کسی کونے میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی کی سانسیں گن رہے ہیں۔ ان کے اپنے جو اسی گھر میں رہتے ہیں ان کی خبر نہیں لیتے۔ مقام عبرت ہے۔ حدیث کے آخر میں ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا سمجھیں گے، تو اس کے لیے ایک مثال ہی فی الوقت کافی ہے، اور وہ مثال اصحاب رسول کی، یعنی ان کے فضائل اور ان کی قدر و منزلت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تعریف اور مدح سرائی ان کی ہے، لوگ یا تو اس سے غافل ہو گئے ہیں یا جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں زلزلوں اور آفات میں اضافے کی ایک وجہ ذکر کردہ نشانیاں ہیں جو کہ تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے یعلا بن عطا سے نقل کیا ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اس گھر کو گرا دو گے اور اس کے کسی پتھر پر کوئی پتھر باقی نہیں چھوڑو گے؟ میں نے کہا، اور کیا ہم اس وقت اسلام پر ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، آپ اسلام پر ہوں گے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر پہلے سے خوبصورت تعمیر کی جائے گی۔ جب تم دیکھو گے کہ مکہ میں زیر زمین گڑھے کھودے جائیں گے، یعنی سرنگیں لگائی جائیں گی، اور مکہ کے پہاڑوں پر بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہوں، تو سمجھ لو کہ قیامت تمہارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی۔ اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ پھر عثمانی سلطنت مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبے کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت خیبر کی شمالی دیوار دونوں طرف سے گر گئی، اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں مکہ میں سرنگیں بنانے کا ذکر ہے۔ ان سرنگوں کی تعمیر کا خیال سابق سعودی فرما رواں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں سامنے آیا، جب 70 کی دہائی کے آخر میں مشاعر مقدسہ کو مکہ مکرمہ سے ملانے کے لیے گاڑیوں کی پہلی سرنگ کا افتتاح ہوا۔ اس سرنگ سے دونوں جانب کا فاصلہ تقریباً نصف ہو گیا۔ اس کے بعد گویا مکہ مکرمہ میں سرنگوں کی تعمیر کا انقلاب آ گیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت مکہ مکرمہ میں سرنگوں کی مجموعی تعداد 62 ہے۔ ان میں سے 54 سرنگیں گاڑیوں کے لیے اور 8 پیدل چلنے والوں کے لیے ہیں۔ 46 سال قبل مکہ مکرمہ متصل پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، جہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ ہے وادی جبل النور،
لہٰذا سہولت کے ساتھ حجاج کی نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان سرنگوں کا بنانا لازمی تھا۔ پہلی امتوں کی روش اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلی امتوں کی روش اور طریقہ کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں جو پہلی امتوں کے اندر تھیں: زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، احکام الہی میں تحریف کرنا، رسول اللہ کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں اور ان باتوں کو پس پش ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہیں، یہاں تک کہ ان کے تہواروں کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے۔ آج ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ان کی عادات کو اپنانا قابل فخر سمجھتے ہیں، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پتھر کھائے، آج اس کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر آج انگریز نکر پہنتا ہے تو ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ نکر پہن کر گھومتے ہیں۔ مسلمانوں نے گزشتہ 100 سال سے مغرب کی عیسائی قوموں کی تقلید شروع کر دی ہے، اور سب سے پہلے ہم نے ان قوموں کی زبان سیکھی، ان کے لب و لہجہ کی تقلید کی، اس کے بعد ان کا طرز فکر اختیار کیا، ان کا لباس پہنا، چھری کانٹے سے کھانا شروع کیا، ان کے نظام تعلیم کو اپنایا، ان کی طرح کے مکانات بنائے، غرض یہ کہ اپنی پوری معاشرت ان کے رنگ میں رنگ دی۔ اسی لیے اقبال نے کہا، وضع میں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حالانکہ نافس سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا فرائض میں سے ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ انگریز کی مشابہت سے محبت ہے۔ وہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت خبر ہوگی کہ ہم گھوڑے پر سوار ہیں یا گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا کہ منافق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو اسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ ایسا ایمان کی کمزوری کے باعث ہے، اور ہمارے ایمان کی کمزوری کا بڑا سبب منافقت، حسد اور اعتقادی اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے عمل کے ہر میدان میں مسلسل بگاڑ واقع ہو رہا ہے، اور ہماری اعلیٰ اخلاقی قدریں کمزور پڑ رہی ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مصلحت، ذاتی منفعت اور دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ایک راہ ہدایت کی طرف جاتی ہے اور دوسری رسم و رواج کی طرف، تو ہم نے دوسری راہ کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ظاہراً ہمارے چہروں سے زہد، پرہیزگاری اور تقویٰ نظر آتا ہے، لیکن اپنے باطن میں جھانکیں تو ہمیں اپنے سے بڑا کوئی جھوٹا، مکار اور منافق نظر نہیں آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نیند فرما رہے تھے، ہم نے دجال کا ذکر چھیڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ فرمایا، دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا مسئلہ یعنی گمراہ قائدین کا ذکر بار بار مختلف احادیث میں آ رہا ہے، جس سے آپ لوگ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے قائدین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا خوف اور پریشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بعد اگر امت کو کسی چیز سے زیادہ ڈرایا تو وہ یہی مسئلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ اس آیت میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے لوگ ہیں۔ آخرت میں جب ہر دور کے بے راہ قائدین اور ان کا ساتھ دینے والے بے راہ عوام جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ ایک بڑا عبرتناک منظر ہوگا۔ دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ اور فداکار بنے ہوئے تھے، قائدین اپنے عوام کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے اور عوام اپنے قائدین کو ہیرو بنائے ہوئے تھے، مگر جب جہنم کی آگ انہیں پکڑے گی تو ان کی آنکھوں سے تمام مصنوعی پردے ہٹ جائیں گے۔ اب ہر ایک دوسرے کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے لگے گا۔ پیروی کرنے والے قائدین سے کہیں گے، تم پر لعنت ہو، تمہاری قیادت کیسی بری قیادت تھی جس نے چند دن کے جھوٹے تماشے دکھائے اور اس کے بعد ہم کو اتنی بڑی تباہی میں دھکیل دیا۔ اس کے جواب میں قائدین اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ تم اپنی پسند کا ایک دین چاہتے تھے اور ایسا دین ہمارے پاس دیکھ کر ہمارے پیچھے دوڑ پڑے، ورنہ عین اسی زمانہ میں ایسے بھی خدا کے بندے تھے جو تم کو کامیابی کے سچے راستے کی طرف بلاتے تھے، تم نے ان کی پکار سنی مگر تم نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ رہنما اپنے پیروکاروں سے کہیں گے، تم کسی اعتبار سے ہم سے بہتر نہیں ہو، ہم نے اپنی خواہشوں کی خاطر قیادتیں گھڑی تھیں اور تم نے اپنی خواہشوں کی خاطر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا ہی ایک درجہ ہے۔
اس لیے تم کو بھی وہی سزا بھگتنی ہے جو ہمارے لیے ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ اصل میں جہنم کے دروازوں کی جانب بلانے والے داعی ہیں، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا یہ اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ یعنی ایسے لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے اور باتیں بھی دین کی کریں گے، لیکن دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتنے کو خطرناک قرار دیا، کیونکہ یہ لوگ دین کے نام پر لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں اور ان کی دینی خدمات باطل کو مضبوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔